السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کی اسلامیات کی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سے گزارش ہے اسلامیات کی کتاب، قلم اور نوٹ بک کو پاس رکھیے۔ سبق کی پڑھائی خود کیجیے۔ ویڈیو لیکچر میں خاص نکات اور اہم پہلوؤں پر ہی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اسلامیات کے لیکچر اخلاص نیت اور پوری ذمہ داری سے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ بشری تقاضوں کے مطابق اگر سخن کوئی غلطی ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی اور ہدایت کے طلبگار ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غزوہ حنین۔ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود دو قبیلے خوازن اور ثقیف اپنے آپ کو بہت بہادر اور طاقتور سمجھتے تھے۔ اسلام کا غلبہ انہیں پسند نہیں تھا۔ فتح مکہ رمضان المبارک 8 ہجری کو ہوا اور غزوہ حنین 6 شوال 8 ہجری کو ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ ان دونوں قبائل کا اسلام کے غلبے کو ناپسند کرنا تھا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بنو خوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے کر آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں۔ 6 شوال 8 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے اور 2,000 مکہ مکرمہ کے لوگ جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کا مطلب میجورٹی کو دیکھ کر کہا، ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین میں پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمنوں کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو خوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے۔ ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا سماں تھا۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ غفار کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے اور ان کے مال، ہتھیار، خواتین اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور مالی غنیمت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 سے 26 میں، خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے۔ ہر حالت میں صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ ہتھیار، فوج،
لشکر اور اسباب، اس کی کمی ہو یا زیادتی، اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر دنیا اور آخرت کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جی عزیز طلباء و طالبات، PDF فائل ویڈیو کے ساتھ ہیں۔ تمام مشقی اور معروضی طرز کے سوالات کے جوابات نوٹ بک پر خوش خط لکھیے، انہیں خوب اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ آن لائن جماعت سے متعلق چند ہدایات: خوب اچھے طریقے سے تیار ہو کر کھانا وغیرہ کھا کر گھر کے ایک خاص حصے کو مختص کیجیے۔ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو لیکچر دیکھیے۔ فرصت اور امن کے ان لمحات کو دینی اور دنیاوی علوم حاصل کرنے میں لگا دیجیے۔ اللہ حافظ۔